बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी। वैसे तो ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का एक क्रिज्मा है, मोबाइल ने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर रखा है। इसके बावजूद ख़त लिखे और भेजे जा रहे हैं, ख़तों के जवाब आ रहे हैं। तो एक ख़त इमरान खान साहब का मंजर आम पर आया था, एक ख़त एक फाजल जज साहब का मंजर आम पर आ गया। एक बड़ा ख़त है और उस ख़त में एक ऐसी हकीकत बयान की गई है जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। ये ख़त क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक तीसरा ख़त भी लिखा गया और ये ख़त लिखा है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने, अटक जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम। और इस ख़त में लिखा है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने उनके गैर शरई निकाह केस में ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। तो इमरान खान साहब जो है वो अटक जेल में कैद हैं। तो अडयाला जेल वालों ने अटक जेल वालों को ख़त लिखा है। तो इमरान खान की जो इस्लामाबाद में ज़ाती हैसियत में तलबी का मामला है वो एक पेचीदा शक्ल इख्तियार कर गया। क्या इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है या नहीं, और क्या वो 25 सितंबर को सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश किए जाएंगे या नहीं, इस पर आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के साइफर में ज़मानत का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो उसकी भी हियरिंग होनी है। इसके अलावा एक और मामला बड़ा है और वो है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक केस है और उसका फैसला 7 जुलाई को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम पर फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर के रोज़ इसका फैसला सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने दरख्वास्त कर रखी है कि सेशन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों में एक इल्ज़ाम है, तो 2 फोरम्स पर कार्रवाई नहीं हो सकती। दरख्वास्त 20 जून को दायर हुई थी और 7 जुलाई को इसका फैसला महफूज हुआ। तो अब ये 25 सितंबर यानी पीर के रोज़ सुनाया जाएगा। तो 1.5 माह बाद तकरीबन इस केस का फैसला सुनाया जा रहा है। तो फवाद चौधरी की किस्मत का फैसला भी पीर के रोज़ होने जा रहा है। इमरान खान की साइफर में ज़मानत का फैसला भी पीर के रोज़ होने जा रहा है और उनकी ज़ाती हैसियत में तलबी का मामला भी पीर के रोज़। तो 3 बड़े मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से है और सवाल ये पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ को बयानी की क्या ज़रूरत है और क्या नवाज शरीफ का जारहाना बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ के मुसालहाना बयानिए पे हावी हो चुका है, और क्या मुस्लिम लीग नून के लोग इस बात से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ ने जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की तो कहीं बात हाथ से न निकल जाए। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज साहब, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनको गिरफ्तार न करने की 100 वजूहात बताई जा रही है। तो गिरफ्तारी के लिए जो FIR दर्ज हुई है उस पर मलिक रियाज साहब के कारनामे हावी होते जा रहे हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिसमें उनको जेल की हवा खानी पड़े। मलिक रियाज के हवाले से अब सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बहुत सारी खबरें ज़ेरे गर्दिश है और ताज़ा खबर जो है वो कराची से है कि कराची में भी जो बैरियर टाउन के मुतासरीन है वो भी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनको कुछ 100 अरब का चूना लग गया है। इस पर बात करेंगे कि मलिक रियाज साहब जो है वो कहते हैं ना, उत्तू रौला पाई जाते विचू विचू खाई जा। तो यह मामला वो है कि मलिक रियाज साहब जो है वो पाकिस्तान के सियासतदानों को सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और सबको थोड़ा थोड़ा खुश करते रहते हैं और किसी न किसी के कान भी भरते रहते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी चुगलियाँ होती हैं, ये कारनामा भी मलिक रियाज साहब का है और मलिक रियाज साहब ने बहुत से सियासी रहनुमाओं में गलत फहमियाँ डलवाकर उनको ना सिर्फ लड़वाया बल्कि एक दूसरे के खिलाफ धरने, जलसे, जुलूस ये कराने में बड़ा कारनामा और बड़ा काम अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद, काजी फाइसा के बाद वो सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था 5 सितंबर को और ये ख़त उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम। पता ये चला कि उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि ट्रकावाला के नाम से मशहूर हैं, मुज़ाहर नकवी साहब, उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए पाए गए और इसका सबूत जस्टिस सरदार तारक मसूद का एक ख़त है जो उन्होंने लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को भी और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी। अब सरदार तारक मसूद खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। खत में इन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, आपने मुझे फ़ोन करके ये बताया
کہ آپ کے خلاف ایک خاتون آمنہ ملک نے شکایت دائر کی ہے، تو اس معاملے کو سیٹل کر لیتے ہیں، تو آپ ذرا ہمیں فیور کر دیں، ہم آپ کو فیور کر دیں گے۔ تو اس پر سردار طارق مسعود نے جواب دیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کی اس کال نے مجھے امبیرس کر دیا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس شکایت پر آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل بھجوا دیتے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس شکایت کی کارروائی، اس کے اوپر تحقیقات کرتی، کارروائی کرتی، اور اگر میں قصوروار پایا جاتا تو میرے خلاف کارروائی ہوتی، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی۔ تو انہیں سپریم جوڈیشل کونسل پر پورا اعتماد ہے، لیکن امرتا بندیال صاحب نے کال کر کے ان کو جو ہے نا وہ امبیرس کیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ یعنی گفتگو میں کہا گیا، سردار طارق مسعود نے بتایا کہ ان کو امرتا بندیال صاحب نے فون کر کہا کہ جناب تہاڈے خلاف شکایت آئی، ہونے دا کی کرنا ہے، یعنی کی کرنا ہے، یعنی کوئی حساب کتاب کر لیے، جو کہو گے کر لیں گے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ پاکستان کے تھانے کچہریوں میں اس قسم کا، اور کلرک بادشاہ بھی اس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں، بیوروکریسی بھی کرتی ہے کہ جناب دوستو ہن کی کرنا ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یا تو آپ پھنس گئے ہیں یا تو آپ کو پھانسی ہو جانی ہے، لیکن چلو دوستو کی کرنا ہے، کچھ کر لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آفر کرنا یا پھر بلیک میل کرنا، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ آفر دی گئی تھی کہ اگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کو رفع دفع کر دیں تو وہ بھی اس بات کو یعنی اگنور کر دیں گے کہ ان کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے، یعنی سردار طارق مسعود کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے۔ تو سردار طارق مسعود سمجھدار آدمی تھے۔ 5 سپٹمبر کو ان کی چیف جسٹس امرتا بندیال سے بات ہوئی، 6 سپٹمبر کو انہوں نے امرتا بندیال صاحب کو بھی خط لکھا، اور یہ خط انہوں نے سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو بھی بھیج دیا تاکہ سند رہے۔ لکھا پڑھا جو ہوتا ہے بندہ وہ ایسے ہی کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ہندو برہمن کہتے ہیں پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے۔ تو لکھ کر انہوں نے یہ جو چٹھی لکھی، یہ سند بن گئی۔ تو اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ کل ہی اس بات کا یعنی فیصلہ ہوا کہ وہ جو 5 ججوں کے خلاف شکایت گئی ہے، ان میں سے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہے سینئر ترین سردار طارق مسعود، انہوں نے 4 لوگوں کو تو کلیئر قرار دے دیا، جسٹس عائشہ ملک کو، جسٹس اعجاز الحسن کو، جسٹس ثاقب نثار جو ایکس جسٹس رہے ہیں، اور ایک اور جسٹس ان کے امرتا بندیال صاحب۔ یعنی امرتا بندیال صاحب سے انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب امرتا بندیال جو ہے وہ ان کے خلاف شکایت ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر یعنی پرسنل وہ نہیں گئے، اور ان کا یہ مس کنڈکٹ کی شکایت جو ہے وہ غلط ہے۔ اب 5ویں جج باقی ہے، وہ ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کے بارے میں 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ رگڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے کام سب کے سامنے عیاں ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے امرتا بندیال صاحب نے یہ کال کی تھی، اور وہ کال جو ہے وہ اب یعنی سامنے آ گئی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ جناب یہ جج صاحب جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کس حد تک گئے۔ اور کل اعتزاز احسن صاحب لاہور میں تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بندیال ایک کام کر جاتا نا جاتے جاتے، تو یہ جو ہے وہ تاریخ میں اس کا نام بڑا سنہرے روپ میں لکھا جاتا، اور بڑے اس کے ڈنکے بجتے، اور یہ ولی اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا، لیکن وہ کام نہیں کر کے گیا۔ یہ نہیں، عمران خان کے لیے یہ جو حکومت ہے اس کو پٹھا ٹانگ جاتا، اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر دیتا، اور کوئی ایسا طوفان برپا کر دیتا کہ جناب یعنی دھرتی امبر سارے ہل جاتے۔ لیکن وہ امرتا بندیال نہیں یہ کام کر سکا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک بزدل آدمی تھا، اور 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا آدمی تھا، اور وہ عمران کو بھی خوش کر رہا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہا تھا، مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی خوش کر رہا تھا، وہ اعجاز الحسن کو بھی خوش کر رہا تھا۔ تو سردار طارق مسعود کا یہ لکھنا کہ آپ کی فون کال نے مجھے شرمندگی سے 2 کر دیا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پڑ ہے، یعنی سیدھے چماٹ۔ اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کی اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیشی کا ہے۔ عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کا معاملہ ہے، سول جج قدرت اللہ یہ کیس سن رہے ہیں۔ 25 سپٹمبر کو انہوں نے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ جب آخری سماعت ہوئی تھی تو قدرت اللہ صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے عملے کو ہدایت کی کہ وہ اٹک جیل والوں کو یہ بتائے کہ عمران خان صاحب کو 25 سپٹمبر کو پیش کرنا ہے، اور چونکہ عدالت کی جوڈیکشن میں یعنی اڈیالہ جیل آتی ہے، تو اڈیالہ جیل والوں نے پوچھا ہے اٹک جیل والوں سے کہ ظاہر ہے 1 دن پہلے قیدی کو لایا جاتا ہے،
تو اڈیالہ جیل والوں نے خط لکھ دیا اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اور پوچھا اس سے کہ جناب عدالت نے حکم دیتا ہے تیرا کی کرنا ہے, عمران خان صاحب کو لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں. تو ابھی اس خط کا اٹک جیل والوں نے نہ جواب دیا ہے نہ انہوں نے عمران خان کو پنڈی منتقل کیا ہے, کیونکہ رات کو ہی اگر عمران خان صاحب کی منتقلی اٹک سے اڈیالہ ہوگی تو ہی صبح وہ عدالت میں پیش کیے جا سکیں گے. تو اب اس وقت تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کو ابھی تک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا. ان کی سیکورٹی کو ریزن بنا کر یہ معاملہ اگلی تاریخ پر ڈالا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تک فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو پیش کیا جائے اور جیل کے دروازے ان پہ کھولے جائے یا انہیں باہر کی ہوا لگوائی جائے. ابھی عمران خان صاحب کے اتنے اچھے دن نہیں آئے کہ ان کو باہر کی تازہ ہوا کھلائی جائے اور لوگوں کو ان کا دیدار کرایا جائے. یہ وہی عمران خان ہے نا جن کے بارے میں جب تک یہ پکڑے نہیں گئے تھے تو ایک ٹیگ لائن چلا کرتی تھی, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور یہ ریڈ لائن عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا, اپنے کارکنوں کو کہا ہوا تھا کہ میرے اوپر جب بھی کوئی حرف آئے, مجھے جب بھی کو پکڑے تو تم لوگوں نے جئی تئی پھیر دینی ہے, باہر نکلا تباہی پھیر دینی ہے. تو ایک دفعہ تو ہو گیا پلاننگ کے مطابق 9 مئی کا واقعہ. تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار والا کام ہوا کہ ساری پیٹی پھڑی گئی. اچھا عمران خان صاحب دوبارہ پکڑے گئے لیکن وہ پہلے والا ریئیکشن نہیں ہو رہا, کیونکہ پہلے والے ریئیکشن کے بعد جو ریئیکشن آیا ریاست کا اس نے وہ ریڈ لائن پھاڑ کے رکھ دی ہے. اب وہ ریڈ لائن یعنی اس بات پر خوش ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. پہلے اس بات پر جوش کا مظاہرہ کیا جاتا کہ تسی عمران کو اتلا کے دکھاؤ. اب وہ کہتے ہیں جی قیدی نمبر 804 تو جیل میں بھی بڑا فٹ ہے اور بڑا خوش ہے, بڑا اطمینان میں ہے, بڑی موجیں کر رہا ہے. اور تانا یہ دیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے لیکن وہ جیل میں جا کے تو بڑا فٹ ہے. اور بھائی جیل کے کام انہیں روزانہ میڈیسن دیتے ہیں اور 5 ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن سے نجات کے لیے بھی ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے. اب وہ پہلے سے بہتر ہے. یہ ایک اچھا بھی ہوا, کہتے ہیں کبڑے کو لات پڑی اس کا کبڑا پان نکل گیا. تو چلے کم از کم اور کچھ نہیں تو خان صاحب کی جو نشے کی عادت ہے وہ تو چھوٹ گئی. جو بڑی خبر ہے وہ نواز شریف کو بیانیے کے حوالے سے بہت لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور کچھ اخبارات اداریے بھی لکھے ہیں, کچھ ویب سائٹ پہ بھی میں نے دیکھا بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں 2 چیزیں ہیں نمایاں طور پر. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنا بیانیہ نہیں بدلا اور وہ بیانیہ ان کا وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا مزاحمتی بیانیہ ہے اور انہوں نے اپنا سٹانس برقرار رکھا ہے. اور لندن میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنے سیاسی بیانیے پہ نظر ثانی نہیں کریں گے. اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ جو مصالحانہ گروپ ہے یعنی ٹھنڈ پروگرام شہباز شریف والا گروپ جو کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, کسی کے خلاف بھی بات نہیں کرتا, اس کی بجائے نواز شریف کا جو سٹانس ہے کہ جی پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر انتخابی میدان میں اترے گی. دوسرا وہ گروپ ہے جو اس بات پر پریشان ہے کہ نواز شریف کو بیانیے کی کیا ضرورت ہے اور وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی. نواز شریف تو ان کے لیے سطح کہہ رہے ہیں اس وقت وہ ہاٹ کیک ہے اور الیکشن ان کی راہ میں کہتے ہیں نا ان کو الیکشن جو ہے وہ تھالی میں ڈال کے آلموسٹ دیا جا رہا ہے, کیونکہ جو بڑی طاقت تھی جس نے بڑا کڑمس ڈالنا تھا عمران خان اینڈ گروپ اس کے تو دن برے آئے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے نواز شریف جو ہے مزاحمتی بیانیہ کیوں لے کر چل رہے ہیں اور جو خدشات لوگ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے اگر آپ جیت بھی جائیں, آپ نے بہت بڑی میجورٹی بھی حاصل کر لی, تو پھر بھی جو ادارے ہیں وہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے. آپ نواز شریف اگر 2013 کو یاد کریں تو 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے تھے, لانگ مارچ, دھرنے, مظاہرے اور ایجیٹیشن اور پھر کیسز عدالتوں کے اندر چل رہے تھے, پھر وہ 4 حلقے کھول دو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا. تو ادارے ٹانگیں کھینچتے رہتے, پھر وہ ڈان لیکس, تو یہ سب کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے. تو اب انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیں عمران خان جب آئے انہوں نے کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں اپنایا ہوا تھا, فوج ان کو لے کر آئی, فوج ان کے ساتھ رہی, عدلیہ ان کے ساتھ رہی, اور وہ تو عمران خان صاحب کے اپنے مقدر برے کہ ان کو آتا کچھ نہیں تھا, تو وہ آتا جاتا رہا کہ چکر میں پاکستان کو انہوں نے یعنی آلموسٹ دبو دیا. جب پتہ چلا انہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا اور پانی سر سے گزر چکا ہے تو ان کو ہوش آئی اور پھر انہوں نے عمران خان سے ہاتھ کھینچ لیا. ورنہ عمران خان اور ادارے تو وہ کہتے ہیں نا باہم شیر و شکر تھے. تو یہی پوزیشن آج کل مسلم لیگ نون کی ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بڑی قریبی اس وقت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور ان حالات میں اگر نواز شریف نعرہ مارتے ہیں ججوں کے، جرنیلوں کے احتساب کا، تو پھر اداروں کے اندر بے چینی پھیلتی ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان اداروں سے دوستی کر کے مزے سے حکومت کرتا رہا، اسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. نواز شریف نے مزاحمت کی تو پھر 4 سال 5 سال بعد وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. یہ دو قسم کی جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے. اور اس میں ایک تیسرا جو پوائنٹ وہ آ رہا ہے بہت سے لوگوں کا، وہ یہ کہ اب نواز شریف کو کوئی نیا بیانیہ دینا چاہیے. وہ نیا بیانیہ جو ہے وہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ہو سکتا ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو نواز شریف نے پہلے نہیں کیا تھا کہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، IMF سے نجات دلا دی تھی، فلانا کر دیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کو نکال دیا گیا. تو اب پہلے جو ان بندوں کو پکڑا جائے جنہوں نے جو آ کے رکاوٹ ڈالتے ہیں. یعنی وہ لطیفہ سنو نا سکھوں والا، کہ انہوں نے سوچا کہ اس بار کون سی فصل کاشت کی جائے، تو فیصلہ ہوا گنے کی فصل کاشت کی جائے. اسی میٹنگ کے دوران کسی نے کہا کہ اگر ہم نے گنے کی فصل کاشت کر لی تو یہ جو ساتھ والے گاؤں کے لوگ ہیں یہ تو بڑے کمینے لوگ ہیں، یہ آئیں گے رات کو ہمارے گنے یہاں سے اکھاڑیں گے اور کھیت برباد کر کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلے پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان کا بندوبست کر لیں. یعنی ابھی گنے کی فصل کاشت نہیں ہوئی اور انہوں نے ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا. کچھ اسی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پہلے ان کا بندوبست کیا جائے جنہوں نے جو ایسی وارداتیں کرتے ہیں. تو اب ایسی وارداتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ تو یعنی صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ اب نہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں نہ عدلیہ میں ہے. عدلیہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے تو وہ نہ ثاقب نثار ہے، وہ نہ عمر عطا بندیال ہے، نہ وہ جسٹس گلزار ہے، ایک ڈیفرنٹ جج ہے. اور فوج کا جو سربراہ ہے وہ حافظ عاصم منیر صاحب ہے، وہ بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا جرنیل ہے. وہ حافظ قرآن ہے، نہ وہ کیانی ہے، نہ وہ راحیل شریف ہے، نہ وہ اپنی خوش آمدید کراتا پھر رہا ہے، نہ وہ زمینوں پہ قبضے کرتا پھر رہا ہے، نہ اس کے سسر جو ہے وہ اتنے یعنی مال کما کے مالٹا اپنا پیسہ منتقل کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ کسی سول حکومت نے بھی نہیں کی ہے. تو کچھ جو پچھلے 2 مہینے میں ایکشن آپ نے دیکھے جو بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں، وہ ہمیں نظر آئے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کافی بہتر کام کیا ہے. تو یہ صورتحال میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ نواز شریف جو ہے وہ کوئی آڈا لگائیں گے. لیکن وہ چونکہ پچھلوں کا احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کر چکے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ایک اور نظریہ موجود ہے. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ راحیل شریف ہوں، کیانی ہوں، مشرف ہوں یا باجوہ صاحب ہوں، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، پورا ادارہ ہوتا ہے. ہاں یہ درست ہے کہ سوچ ٹاپ مین کی ہوتی ہے. تو جو ٹاپ مین اپنے وقت میں رہا اس کو اگر آپ قابل گردن زنی سمجھتے ہیں اور اس کا آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جو ادارہ ہے اس کا اس میں جو جن لوگوں نے اسے فالو کیا ہوتا ہے وہ اس کا برا مناتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم نے ماضی قریب میں دیکھی ہیں. کہ فوج کے اندر سے پھر آپ کو نظر آئیں گے عمران خان کے بیانیے میں جو لوگ شامل رہے، وہ تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اب تک بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. کئی ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. بہت سے لوگ ساتھ ہیں، اور 9 مئی میں بھی شاید بہت سے لوگ ساتھ ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس پلاننگ میں حصہ. نواز شریف مجھے لگتا ہے ابھی آنے سے پہلے وہ چیک کر رہے ہیں، یعنی فضا چیک کر رہے ہیں کہ فضا کیسی ہے. یہ بات یہ بیانیہ یہ ایکشن، تو فیلر جو ہے میرا خیال ہے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ ابھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ آل آؤٹ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اتنے سمجھدار تو ہے کہ وہ بھی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور فوج کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ڈالیں گے. لیکن وہ اپنے گلے شکوے کرتے رہیں گے. تو گلے شکوے میرا خیال ہے اتنا تو حق ملنا چاہیے کسی شخص کو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ زیادتی کرنے والے کا نام لے کے یہ تو بتا سکے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ملک ریاض کے حوالے سے ملک ریاض کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ پچھلی سٹوری کا فالو اپ ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ روایت رہی نہیں، وی لاگز جو ہے وہ اتنی بیک ٹو بیک آتے ہیں کہ وہ پچھلی خبر جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے اور اگلی خبر اس پہ حاوی ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے جو اس کی شیلو لائف ہے وی لاگ کی، یہ کوئی 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. بہت بڑی خبر بھی جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد وہ
कहीं वो कूड़े दान में पड़ी होती है और लोग अगली खबर के ऊपर छलांगे मारे होते हैं। तो थोड़ा सा हम सरसी से जिक्र कर लेते हैं मलिक रियाज साहब का, जिनके बारे में समझ आता है कि वो हमारे माशरे का एक आईना है। सियासत, फौज, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सब का चेहरा उन्होंने हमें बार बार दिखाया और ये बताया कि जनाब मैं सबको ख़रीद सकता हूँ। और हमारे इदारों ने भी बड़े फ़ख्र से ये बताया कि सब बिक सकते हैं। तो यहाँ बिकने वाले होने या ख़रीदार होना चाहिए, बिकने वालों की कोई कमी नहीं है। तो एक बार मलिक रियाज ने कहा था किसी इंटरव्यू में कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि मैंने सबसे बड़ी रिश्वत कितनी दी है तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वैसे वो करप्शन किंग है, तो अगर उनको पकड़ने से करप्शन ख़त्म हो सकती है तो वेल एंड गुड, लेकिन चूँकि उनको ना पकड़ने की कई वजूहात बताई जा रही हैं। मैंने कल वीलॉग किया तो कुछ लोगों ने मुझे दाएं बाएं लेफ्ट राइट से होते हैं ना, तू कौन मैं खाम खा या बे ख्वाह या खैर ख्वाह, तो कुछ लोगों ने कहा जी देखे कितना अच्छा आदमी है, कोई हुकूमत पाकिस्तान में घर बना के नहीं देती, मलिक रियाज घर बना के दे रहे हैं। भाई वो मुफ्त दे रहा है, वो जितने में घर बना के दे रहा है वो तो यानी कई गुना कीमत ज़्यादा वसूल करते हैं। फिर बैरियर टाउन के अंदर जो बिजली का यूनिट है वो उस वक्त 80-90 रुपए का था, अब तो बिजली महंगी हो गई है तो वो 100 रुपये हो गया हुआ आसपास इसके। तो सिक्योरिटी के नाम पे वो अलग पैसे लेते हैं। तो बैरियर टाउन तो उसने एक पैराडाइज बनाया हुआ है, और उसने पैराडाइज इसलिए बनाई हुई है कि इस मुल्क के अंदर जिन लोगों के पास भी फालतू पैसा है या जिन लोगों ने दाएं बाएं लेफ्ट राइट से पैसा कमाया है वो सारे मेरे को ला जाओ। तो अगर आप बैरियर टाउन में के रहने वालों से मादद के साथ, कुछ लोग होंगे जो जिनकी अपनी हलाल की कमाई भी होगी, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन या कमाई लीगल नहीं है। यानी 2-3 बैरियर टाउन अगर उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे तो मेरा ख्याल है आधी करप्शन वैसे ही खत्म हो जाए। DHA भी उसमें शामिल है, लेकिन वो फिर ऐसे लगेगा जैसे हम कोई किसी को कोसने दे रहे हैं। अच्छा, एक तो उनको लिए ये कि जो कई घर बना रहा है, कई उसने जी वो दस्तरखान खोले हुए हैं। इमरान खान ने कितने वादे किए, 50 लाख घर बना के दूंगा, एक घर नहीं बना सका। तो हुकूमत किसी को घर बना के नहीं दे सकती, तो ये बेचारा गरीब आदमी रियाज ठेकेदार लोगों को घर बना के दे रहा है, तो आप उसके पीछे पड़ गए। भाई हम उसके पीछे नहीं पड़े, कोई हमारी मलिक रियाज से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसने जितना करप्शन का प्रचार किया है, जितना उसने करप्शन को आइडियलाइज करा दिया इस माशरे के अंदर, हर आदमी मलिक रियाज बनना चाहता है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लोगों ने यानी एक बड़ी तादाद है जो कि इन्वेस्टर है, वो कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और शेयर मार्केट का करोड़ों रुपए अरबों रुपए का स्कैम आ जाता है, फिर वो चीनी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ ना बन पड़े तो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आजकल यही हो रहा है ना कि डॉलर छापे पड़ रहे हैं तो डॉलर लोगों ने निकाल दिए, अब फाइलों के पीछे पड़ गए हैं। अब फाइलों का लेन देन शुरू हुआ है तो लैंड माफिया और कब्जा माफिया कहानियां सामने आने शुरू हो गई हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ 44 इधर पकड़ी गई, इतनी गैर कानूनी, इतनी फलानी। तो जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती है फिर वहाँ थोड़ा सा यानी धुआं उठना शुरू हो जाता है, लोगों को खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि पैसा इधर आ रहा है। पहले डॉलर च पैसा जा रहा सी, सोने च पैसा जा रहा सी, सट्टे में पैसा जा रहा था, अब लैंड में पैसा जा रहा है। तो पिछले 4 साल पाकिस्तान में यही हुआ है। इमरान खान साहब जो है महात्मा बन के बैठे रहे, उनको समझ बूझ कुछ थी नहीं कि यहाँ पे माफिया क्या है, सब कुछ क्या है। उन्होंने पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया सबको। लोगों ने दोनों हाथों से माल कमाए और उनमें कराची के बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा आगे हैं। अब उनके नाम लेंगे तो वो आजकल यानी बने हुए हैं बड़े खैर ख्वाह इस मुल्क के, और जनरल साहब से मुलाकातें भी करते हैं और उनको मशवरे भी देते हैं कि ऐसे मुल्क ठीक हो सकता है। तो हमारे मुआशरे में जो मुल्क को ठीक करने का जो नुस्खा है ना, यानी मसाइल बहुत है, मुल्क ठीक हो सकता है, फलाने को फड़ लो। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा हल ये है कि किसी को गिरफ्तार करें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब इमरान खान बाहर है तो नवाज शरीफ को पकड़ ले, सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी एक वक्त में बहुत बड़ा मसला था कि नवाज शरीफ को पकड़ लें, अरबों डॉलर निकल आएंगे। फिर नवाज शरीफ पकड़े गए तो वो ARY और फलाना धमाका, ये जो चैनल है उनके जो साथ यूथिया चैनल कराते हैं, ये क्या कहानियाँ सुनाते थे हमें कि आज नवाज शरीफ ने 300 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया है, मान गया कि मेरी रकम बाहर है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। शहबाज शरीफ 10 अरब
डॉलर देने को तैयार है, फलाना 5 अरब डॉलर देने को तैयार है। रोज कहानियां सुनाई जाती थी, कुछ भी नहीं निकला, कुछ साबित ही नहीं हुआ किसी के ऊपर। तो आज इमरान खान से भी इसी किस्म के, इमरान खान को फाड़ लो, इमरान खान को फांसी ला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनरल फैज हमीद को पकड़ ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो साकिब निसार को फांसी लगा दे, सब कुछ ठीक। तो कोई और हल भी तो होना चाहिए। फाड़ लो तो ठीक है, इतने अरसे से हम फाड़ लो देख रहे हैं। वो एक म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है, बस जो कुर्सी पे बैठ गया वो बादशाह, बाकी चक्कर लगाते रहेंगे। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा का लोग बहुत ख्याल रखिए।